اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، آج ایک بہت ہی اہم عنوان پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے ایک مولانا جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، وہ قتل ہوئے اسلام آباد میں۔ تو ان کے قتل کے بعد جو پاکستان میں جس طرح سے قانون کو ہاتھوں میں لیا جا رہا ہے اور قانون کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، وہ میں آج آپ کو چند کلپ سناؤں گا مولویوں کے، جو ایک جماعت ہے، جو ایک فرقہ ہے، جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، وہ ایک دوسرے لفظوں میں بولوں وہ دہشت گرد فرقہ ہے، اور جو سنی اور شیعہ کو بھی آپس میں لڑاتا ہے اور سنی کو ابھارتا ہے شیعہ کے خلاف اور شیعہ کو کافر کافر کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دہشت گرد فرقہ ہے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان میں جو سکون ہے، جو اس وقت ہر مذہب اپنے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہ سکون سے نہیں گزارنے دینا چاہتا۔ ان کی نیت یہ ہے کہ یہاں خانہ جنگی ہو، تفرقہ بازی ہو، ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں سب انسان، ان کی یہ نیت ہے۔ تو وہ کس طرح آواز بلند کر رہے ہیں اور کس طرح اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کر کس طرح وہ پورے پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں، اور قانون کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ قانون کو تو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے، قانون کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ آئیں ذرا یہ کلم ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اب ہمیں دہشت گرد بننے کا حکم دیتا ہے۔ پاکستان جو اسلامی نظام کے لیے بنا تھا، پاکستان میں آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ ہمیں دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جبکہ ہم نے بچپن سے پڑھ رکھا ہے۔ آپ سب بہتر سمجھتے ہیں، ہم پہلی کلاس سے پڑھ رکھا ہے اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، سب علماء کا، سب فقہاء کا، سب عقلاء کا یہ متفق علیہ، سارے مسلمانوں کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام ایک سلامتی کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ دہشت گردی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ جو فرقہ ہے، یہ جو مولوی صاحب ہے، یہ اسلام آباد کی سڑک پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں دہشت گردی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا اور یہ کب تک ایسا کام ہوتا رہے گا پاکستان میں؟ اور دوسرا کلب آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ساجد نقوی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی سمیت، شبیر میسوی سمیت یہ بین الاقوامی دورے کس غرض سے کر رہے ہیں؟ یہ ملک بھر میں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ ان کی باز پرس کیوں نہیں ہو رہی؟ باوا کافرو، اوے شیعو، اوے بدبختو، اوے لعنتیو، اوے کنجرو، تم سو گے تب بھی تمہارے کانوں میں یہ آواز آئے گی۔ تم دوسرا کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس میں ہمارے بزرگ علماء کرام مولانا ساجد علی نقوی صاحب قبلہ کو اور مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو اور مولانا میسوی صاحب کو اور ہمارے قائد ملت صاحب کو، ساجد علی نقوی صاحب کو پکارا جا رہا ہے اور لڑکارا جا رہا ہے اور اپنی عوام کو یہ جوش دلوا رہا ہے ان کے خلاف۔ کیوں؟ جبکہ ہمارے علماء کرام نے، جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، ان کا تو پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ آپ کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ کریں۔ ہمیشہ ہمیں انہوں نے امن کا پیغام دیا ہے، امن کا درس دیا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں جو ہمیشہ جنگ اور جلال کا درس دے رہے ہیں اپنی قوم کو؟ تو ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ تو میں اداروں سے گزارش کروں گا، یہ جنگل کا قانون کب تک چلتا رہے گا پاکستان میں؟ ہمارا یہ نظریہ، ہم اس چیز پر متفق ہیں، سب انسان جتنے بھی عقلاء ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ہوا ہے، جو مولانا صاحب کو قتل کیا گیا، یہ اچھا نہیں ہے۔
اچھا نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں آج سے نہیں 1400 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. شیعوں کا 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. آج سے 2 دن پہلے پارا چنار میں 8 شیعوں کو مارا گیا، اس میں سے 2 فوجی بھی تھے. تو یہ تو ہر روز ہو رہا ہے. شیعہ کو 1400 سال سے مارا جا رہا ہے، تو ہم تو یہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ روکا جائے. یہ کون ہے یہ جو کام کر رہا ہے؟ اور میں اداروں سے گزارش کروں گا پاکستان سے کہ ان کو روکا جائے. یہ جو بالکل سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور باں کر رہے ہیں کہ شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر، اور ایک اشتہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. اس طرح کے کئی کر رہے ہیں ویسے تو، کہ اس میں نے پڑھ رکھا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری مدد کی جائے، ہم شیعوں کو پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری پیسے کے لحاظ سے مدد کی جائے. ویسے جو کل تک مدد کے منکر تھے وہ آج مدد مانگ رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ کسی کو بھول ہے کہ شیعہ ختم ہو جائیں گے؟ پاکستان میں شیعہ ختم نہیں ہو سکتے. شیعہ پوری دنیا پہ کسی خطے سے ختم نہیں ہو سکتے. تم جتنے مارو گے یہ بڑھیں گے، کیونکہ شیعہ کوئی یہ 10 سالہ یا 20 سال پرانا مذہب نہیں ہے. یہ 1400 سال سے محمد و آل محمد نے کے محب کو اور ان کے موالی کو شیعہ کہا جاتا تھا. رسول کے دور سے یہ آ رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا کہ ان کو پہچانا جائے. کیوں نہیں یہ حکومت پاکستان کے ادارے کیوں نہیں ایکشن لے رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے. ہم نے کبھی اس طرح تفرقہ بازی اور قانون ہاتھوں میں لیا؟ ہمارے نوجوانوں کو اکثر مارا گیا، ہمارے علماء کرام کو مارا گیا، ہمارے محدثین کو مارا گیا، ہمارے اس وقت ذاکرین کو مارا گیا، نوحہ خانوں کو مارا گیا. آج سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ذاکر کو مار دیا جاتا ہے. تو ذاکر کو مار دیا جاتا ہے اور اس کا قاتل خود بتاتا ہے جا کے کہ مجھے فلاں مولوی نے لاہور سے بھیجا تھا. تو کیوں خاموش ہیں ادارے؟ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی زبان کو لگام دی جائے. تو یہ پاکستان کے امن خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں. یہ پاکستان ایک پر امن زمین ہے اور ہم پر امن رہنا چاہتے ہیں. یہ سب دنیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ شیعہ مذہب کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور نہ دہشت گردی کو یہ اچھا سمجھتا ہے. ہم تو دہشت گردی کے خلاف قیام کر رہے ہیں ہمیشہ سے. ہمارے علماء کرام جب بھی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں، نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ جب بھی جس طرح بھی جلوس نکالو، جو بھی عزاداری کرو، جس طرح بھی عبادت کرو، کسی کو کسی ایک تنکے کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اتنے جلوس ہوتے ہیں، لاکھوں کے حساب عوام ہوتی ہے بیچ میں، تنکے کا بھی نہیں نقصان ہوتا. اور یہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ادارے خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ ہم گزارش کرتے ہیں اداروں سے کہ ان کو لگام دی جائے اور ان کو قانون کے دائرے میں رکھا جائے. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.